جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. جن کے ساتھ رب ہو اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ ہمارے نوجوان بڑے کچے پکے یہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو منتیں کر رہے ہیں امریکہ والے ماموں کی کہ تو کسی طریقے مہربان ہو جا. یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے، ممانی کے پیچھے، خالہ کے پیچھے. یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کچھ جیک لگ جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، کسی طریقے کوئی بازو. کیوں آپ سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سہارا ہے. کیوں سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ توجہ کریں. اگر اللہ رسول کا دامن یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ صرف وہ میں ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا. کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا. تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں ان کالم نگار نے فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے؟ میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے. ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں. اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے. اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر. یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاضی صاحب گئے ہیں. میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں. سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہا ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂگے؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے؟ نالے کی لگے شہر ببول دے نال او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا. اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہم بڑے پکے لوگ ہیں، پکے. مہربانی کرے جی اللہ آپ کو جو تشریف رکھے. پیسے دے خلاف تقریر کر رہے ہیں تسی لے کے آ گیا. میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور فرمائیں. دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ آباد تو 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا، اور یار سن تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور ویکھو میری محمد پکیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے. تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے ہمارے ہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے. تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تو باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے. اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے۔ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب پتہ کریں گے کیا؟ وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، کس برکت سے؟ اللہ کے دیے ہوئے اذن کی برکت سے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور حضور کیا ہیں؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ ہمارے ہاں اب یہ ہوا ہے، پاکستان ہے ایک جمہوری ملک، تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا، اور فلان جگہ کون، ہر بندے کو۔ اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے، اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے، اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا، ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملنگ کرتے ہیں، سارے روپو دے ہی نہیں سنتے ہیں نا آپ، ہاں نہ تو کرو نا، ناراض ہو تہاڈی مہربانی میں چھیتی ٹر جانا جی۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ادھر دیکھیں، ملنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، سارے روپ اودے ہی نہیں، یہ رنگ معاذ اللہ اس طرح کی بات۔ اسی طرح کچھ ادیب، کچھ شاعر، سارے نہیں کچھ سمجھدار لوگ بھی ڈھیروں ہیں اللہ کے فضل سے، قرآن و سنت کو جاننے والے۔ تو یہ شعراء، یہ ادیب، یہ نقبا، یہ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں، وہ سارے جی جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا، تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ، جھگڑا کیا تھا بھلا کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ اللہ ہے۔ اور کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اور اللہ صمد ہے۔